اس شرافت پسند دنیا میں آدمیت انات ہوتی ہے، بھینس پر حق فقط اسی کا ہے جس کے بندوق ہاتھ ہوتی ہے، اور اب حفاظت بھی اپنی عزت کی غنڈہ گردی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، استاد جو ہوتا ہے وہ پوری سوسائٹی کا استاد ہے۔ میرا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے، تو میری جو نوجوان نسل ہے وہ اکثر سوال کرتی ہے، اور میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے، کوئی رستہ پوچھنے والا ہوتا ہے، اگر رستے کا نہ پتہ ہو تو انسان کو اتنا ہی کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اگر آپ غلط رستہ بتائیں گے تو اپنی منزل سے بھٹک جائے گا۔ آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، عجیب قسم کے حالات ہیں، اور یہ جو نسل ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، سوشل میڈیا تک مکمل ہر بچے کی رسائی ہے، تو ان کے جو سوال ہیں وہ سوال بھی ویلڈ قسم کے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو جواب بھی ایک ویلڈ چاہیے۔ اب میرے پاس جب جواب نہیں ہوتے، اور اس نسل کو میں جواب نہیں دے سکتا، یا میرے جیسے اور جو اساتذہ کرام ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، دانشور لوگ جواب نہیں دے سکتے، تو کیا ہوگا؟ جب ان کے ذہن میں وہ سوال اسی طرح ہی بنتے رہیں گے، اور جب یہ جو نسل آج چل رہی ہے، جو آج ہے کل نہیں ہوگا، کل میری جگہ پہ جو ہوگا، تو پھر یہ ملک کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، جب ان میں جائیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ جس شعبے سے یہ آج متنفر ہیں، نفرت کرتے ہیں، کل اس شعبے کو کیا یہ جین کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی انسان سے نفرت کرتا ہے، کسی شعبے سے نفرت کرتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو وہاں نہیں جانے دیتا۔ 1 سال ہونے کو ہے، اور ہمارے ملک میں ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ اب میلے کی جو سچویشن ہے وہ ہے کیا؟ عدالتوں میں عجیب صورتحال ہے، پارلیمنٹ میں عجیب صورتحال ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، ان کو کون کور کرے گا؟ اب اس ملک کے جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، میرے حساب سے سب سے جو طاقتور ہے وہ عدلیہ ہی ہے، کیونکہ کمرے میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو آرڈر پاس کرتا ہے، اس سے بڑا کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اگر وہ آرڈر پراپر پاس نہیں کر رہا، یا اس کی امپلیمنٹیشن آگے ٹھیک نہیں ہو رہی، تو کیونکہ وہاں بیٹھا ہوا جو آدمی ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ اب کسی غریب کا جو کیس جاتا ہے عدالت میں، اور ان کے جو حالات ہوتے ہیں کہ گیٹ سے ایک چوکیدار کھڑا ہے، وہاں سے لے کے کیمرے عدالت میں بیٹھے جج صاحب تک، وہ بیچارہ ڈرا ہوتا ہے کہ اگلی پیشی پتہ نہیں کیا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ 10 آدمی اس کے ساتھ ہیں تو وہ سب کو باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی رش ہوتا ہے عدالت میں تو وہاں جو حالات ہوتے ہیں، عدالت کو خالی کرایا جاتا ہے۔ میں تو اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو میرے اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے لوگ ہیں، کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے ڈیلی بیسس پہ کیس آ رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے وکیل آ رہے ہیں، اور گھنٹوں میں جن کو پیشیاں مل رہی ہیں، گھنٹوں میں جن کی سماعت ہو رہی ہے، عدالت کے دروازے جن کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے جس طرح دہشت گردی کی عدالتیں علیحدہ ہیں، ان کے ججز علیحدہ ہیں، تو اسی طرح سیم ان کے لیے کوئی 5-7 جو بینچ ہے ججوں کا ایک علیحدہ بٹھا دیا جائے، تاکہ جو غریب ساحل ہیں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب غریب ہے، ان کا ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، وہ کیا ہے، سالوں میں چلا جاتا ہے۔ اور جو امیر لوگ ہیں، امیر مین کے یہ جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں، یہ سیاستدان ہی چلو کاؤنٹ کر لیتے، باقی بھی اسی نیچر کے کافی لوگ ہیں، تو منٹوں سیکنڈوں میں ان کے حل ہو رہے ہیں۔ اب غریب کی کہاں لائن ہے؟ غریب کی آٹے میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، نادرا دفتر کے سامنے ایک لائن لگی ہوئی ہے، یا کسی جگہ پہ بھی ایک لمبی سی لائن ہے جہاں غریب کھڑا ہے۔
اب غریب بھی اس حالت میں، عوام بھی اس حالت میں چلی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ مر رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو فقط اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں۔ آج ملک کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کسی نے سچ کہا ہے یہ دھرتی ہے، ہم نے اس کو ماں سمجھ لیا ہے، اور اب 76 ایئر ہو گئے ہیں تو لگتا ہے ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کو واقعی بوڑھا سمجھ لیا ہے۔ اب یہ جو نسل ہے، میرا پھر وہیں جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہیں پہ سوال کھڑا ہے کہ اگر یہ نسل جو میری آج ہے، جس کی عمر 10 سال ہے، 20 سال ہے، کیونکہ یہ کریٹو لوگ ہیں، خالق نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ذہن وہ قیمتی ہے جس میں فکر ہو، جس میں سوچ ہو، جو کریشن رکھتا ہو۔ اب یہ نسل جو کریٹو مائنڈ قسم کی نسل ہے، اگر یہ میں ضائع کر بیٹھا ان عدالتوں کی وجہ سے، ان سیاستدانوں کی وجہ سے، ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، تو میرے ملک کا کیا حال ہوگا؟ آج میں پریشان ہوں، میرے جیسے اور لوگ پریشان ہیں، تو کل سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اور یہ جو سوالیہ نشان ہوتے ہیں نا، کسی شعبے میں کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا تو اکثر خبر آ جاتی ہے کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو جو سوالیہ نشان ہوتا ہے کچھ عرصے بعد اس کا جواب ہر انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ جو سوالیہ نشان کی سمجھ ہے پہلے 5 یا 10 لوگوں کو آتی ہے، پھر ایک صفر کا اضافہ ہوتے ہوتے اگر وہیں سوالیہ نشان برقرار رہے تو 1 سال میں پوری عوام کو پتہ چل جاتا ہے اور ساری عوام سمجھنے لگتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، میں دوبارہ ریپیٹ اسی شعر کو کرنا چاہتا ہوں کہ اب حفاظت بھی اپنی عزت کی غنڈہ گردی کے ساتھ ہوتی ہے۔